عالم کعبه. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویجزع المستکبرین ویہلک ملوکم ویستخلف آخرین. والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین. روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. صلوات بھیجتے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل. عزیزان محترم، ماہ رمضان ماہ رحمت، ماہ برکت اور روزے کی جہاں بہت ساری شرائط ہیں اور روزے کی جو بہت ساری فضیلتیں ہیں، ان میں سے ایک فضیلت روزے کی یہ ہے کہ انسان روزہ جو ہے اس کی نیت صرف پروردگار ہے. یعنی آپ روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ. خوب یہ نیت میں اخلاص جو ہے وہ عبادت کو نکھارتا ہے کہ انسان اگر کوئی بھی عبادت کر رہا ہے، اگر وہ للہ نہیں کرتا، اللہ کی خاطر وہ عبادت نہیں کرتا، تو گویا اس نے عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا ہے. ہمیں روزہ یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم روزہ اللہ کی خاطر رکھ سکتے ہیں اور رکھتے بھی ہیں تو ہمیں اپنے باقی کاموں میں بھی کاموں کو اللہ ہی کے لیے انجام دینا چاہیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد. رسول خدا کہتے ہیں کہ میں خدا سے یہ چاہتا ہوں کہ خدا مجھے نیت خلوص اور صدق دل یعنی سچا دل کے ساتھ جو ہے وہ پاک دل کے ساتھ مجھے چیز جو ہے وہ ہو. اب تبھی عبادت جو ہے وہ اپنی پرواز پہ جائے گی. اگر میری کوئی بھی عبادت یا کوئی بھی ہے، مثال کے طور پر میں کوئی عبادت کرتا ہوں اور خدا نخواستہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ دیکھیں اور لوگ بولے جی ماشاءاللہ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. مشہور واقعہ سنا ہے کہ ایک شخص پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، دیر سے آیا تو پہلی صف نہیں ملی، پیچھے کھڑا تو عجیب سی اس کی حالت ہو گئی. اندر نماز پڑھتے وقت یہ سوچنے لگا کہ لوگ کیا سوچیں گے، آج یہ دیر سے آیا، آج یہ اپنی جگہ پہ. تو گویا وہ عبادت اللہ کے لیے نہیں تھی، وہ عبادت لوگوں کے لیے تھی، وہ عبادت جگہ کے لیے تھی. یا وہ مشہور واقعہ علماء بیان کرتے، شخص نماز پڑھا اکیلا تو اسے آواز آئی کہ کوئی آیا ہے، تو اس نے اپنی سجدے بھی طولانی لمبے لمبے کر دیے، دعائیں بھی لمبی لمبی پڑھیں. جب نماز ختم ہوئی تو بولا پتہ نہیں، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بلی بلی گھوم رہی تھی اندر سے. تو کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ یہاں سے یہ انسان اپنی زندگی میں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ میں تنہائی میں کتنی اچھی نماز پڑھتا ہوں اور لوگوں کے سامنے کتنی اچھی نماز پڑھتا ہوں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں عبادت ہی ایسی چیز ہے جو خدا کی بارگاہ میں جا رہی ہے. اور یہ صرف عبادت نہیں ہے، ہر کام انسان کا اخلاص کے ساتھ. روزے میں ایک کوالٹی یہی ہے کہ روزہ آپ دکھانے کے لیے نہیں رکھتے. روزہ اگر آپ نے دکھانے کے لیے رکھنا ہوتا تو آپ اکیلے میں بیٹھ کے پانی پی لیتے، چھپکے سے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا.
لوگوں کو تو نہیں پتہ چلتا اس چہرے پر جو ہے وہ روزہ ہے کہ نہیں ہے، یہاں تو ویسے ہی پتہ نہیں چلتا روزہ ہے کہ نہیں ہے. تو لیکن کیوں آپ نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ اللہ کی خاطر روزہ رکھ رہے ہیں. آپ کتنا خیال رکھتے ہیں کہ 1 منٹ ٹائم اوپر نہ ہو جائے، ٹائم نیچے نہ ہو جائے، پہلے نہ کھول لوں کہیں دیر. کیوں؟ کیونکہ یہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہے، اور یہی عبادت آپ سب اور ہم اللہ کی خاطر کریں. خوب روزہ یہ ایک ہمیں یہ طاقت دیتا ہے کہ ہم اپنی باقی چیزوں کو بھی اللہ ہی کے لیے کریں. اگر ہم اللہ کے لیے نہیں کریں گے، دعائے کمیل میں جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر مولا کائنات نے جو تعلیم فرمائی حضرت خضر کو کہ خدایا مجھے اتنی کوشش اور چیزیں عطا کر کہ میں جو تیرا خوف ہے وہ مجھے عطا ہو، تاکہ اس کا اثر جو ہے وہ میرے کاموں میں، میرے وجود میں نظر آئے. جب آپ کو خدا کا خوف ہوگا، خدا سے محبت ہوگی، خدا کے لیے ہوگا، تو وہ آپ کے عمل میں کام نظر آئے گا. حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے جو ان کے کمپینین تھے ان کو کہا کہ جب روزہ رکھو تو بالوں میں تیل لگاؤ اور ہونٹوں پہ زیتون کا تیل لگاؤ. تاکہ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ تم روزے میں ہو. یعنی انسان ایسا نہ ہو ابھی آپ ملے کیسے بھائی کہاں، بس نہیں بچے ہوئے، بڑا روزہ لگا آج تو بڑا حالت تھی نہ. وہ کیا چاہ رہے ہیں لوگوں کو نہ محسوس ہو کہ تم عبادت میں. اور وہ کہتے ہیں کہ جب تم رات کو عبادت کرو تو اپنے دروازوں کو بند کرو تاکہ کوئی دیکھے نہ کہ تم عبادت کر رہے ہو. یعنی یہ خاص چیز خدا کے لیے ہے. تو ہم جب کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی دیکھیں بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں کہ جو آپ کو بتانی یعنی سامنے کرنی پڑتی ہیں تاکہ لوگ بھی موٹیویٹ ہوں. اب آپ یہ نہ بولیں کہ میں جماعت میں نہیں آؤں گا، میں نماز میں نہیں آؤں گا، کیوں بھائی لوگوں کو پتہ چل جائے گا میں نماز پڑھتا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. بعض چیزیں عبادت اجتماعی ہے، وہ تو کرنی ہے آپ کو، اس میں آپ نے آنا ہے. بعض آپ کو کنٹریبیوشن کرنا ہے. آپ ہو سکتا ہے اپنا نام نہ بتائیں لوگوں کو کہ آپ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، لیکن بعض اوقات آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کہتے ہیں کہ صدقہ دو یا کوئی بھی چیز خیرات کرو تو تمہارے دائیں ہاتھ سے ہو تو تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. یعنی اتنا اخلاص ہو. اب یہ اخلاص آئے گا کیسے؟ اس کو پریکٹیکلی ہم اپنی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کریں؟ یہ اخلاص ہم لے کر آئیں. اور اس کو ہم روزے میں پریکٹس کریں، روزے کے اندر کاموں میں پریکٹس کریں، چیزوں میں پریکٹس کریں، لینے دینے میں پریکٹس کریں. مشہور ہے کہ ابو بصیر سے اور جو ہے وہ ایک اور راوی جعفر ابن جوفی نے رسول خدا سے ایک روایت کو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ شخص رسول خدا کی خدمت میں آیا اور اس سے پوچھا کہ صدقہ جو ہے وہ دیا جائے خدا کی بارگاہ میں، اور میں صدقہ خدا کی بارگاہ میں دیتا ہوں، اور لیکن میں کسی کی خاطر نہیں دیتا، لیکن جب میں صدقہ دے دیتا ہوں سب کچھ ہو جاتا ہے تو دوسرے تعریف کرتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا تھا اور اس نے بڑا اچھا کام کیا. تو کہتے ہیں ان کی باتوں سے میرا دل خوش ہوتا ہے، ان کی ان باتوں سے میرا دل خوش ہوتا ہے. دکھاوے کے لیے نہیں کرتا، دیتا چھپ کیوں، لیکن بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ کیا یہ کمیونٹی میں ہیلپ کرتے ہیں، جی کیا بات ہے. اب وہ دل خوش ہوتا ہے کہ بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں لوگ. تو اس پر رسول خدا خاموش رہے اور قرآن کی آیت جو ہے وہ نازل ہو گئی. وہ قل انما انا بشرکم مثلکم یوحی الی، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں. مگر آخر کا جو حصہ ہے کہ عمل صالح انجام ہو، یعنی نیک کام کیا جائے اور اس عبادت میں خدا کے سوا کوئی شریک نہ ہو. یعنی آپ عبادت میں شریک نہ ہو، نہ کہ کہا کہ توحید میں نہیں، اس عبادت میں کوئی شریک نہ ہو. یعنی آپ جب کوئی کام کریں تو آپ اس لیے نہ کریں کہ لوگ میری تعریف کریں گے یا لوگ میری بات کریں گے. یا مثلا آپ نے کنٹریبیوشن کیا، جماعت نے میرا نام ہی نہیں لکھا کنٹریبیوشن میں، اب آپ بولیں کہ یا میرا نام اوپر لکھنا چاہیے تھا، میرا نام نیچے آ گیا. ہوتا ہے انسان، بہرحال کرتا ہے انسان. تو یہ کام آپ کا اللہ کی خاطر ہونا چاہیے، نہ کہ اس کام کے لیے بھی کہ آپ کا. یہ ہماری پریکٹس دیکھیں یہیں پر ہے، ہم اور کہاں پریکٹس کریں گے، اور ہم کہاں دیتے ہیں یا ہم کہاں چیزیں کرتے ہیں. تو یہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور شہید آوینی کہتے ہیں کہ اصل نام گمنامی میں ہی ہے، یعنی گمنام رہے انسان کا
نام نہ رہے۔ ایک شہید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پانی کے حوض کے پاس بیٹھا ہوا، اس نے کہا کہ میں شہید ہوں گا، میرا جنازہ اٹھایا جائے گا، کتنے شان و شوکت سے لوگ میرا جنازہ اٹھائیں گے، مجھے لے کے جائیں گے۔ تو یہ خیال جب اس کے ذہن میں آیا تو اس کے وہ جو نیم ٹیگ تھا جس سے وہ پہچانا جاتا تھا، اس نے اس کو کھینچا اور پانی میں پھینک دیا، کہا کہ جب میں شہید ہوں تو میرا نام ہی نہ پتہ ہو لوگوں کو، یعنی صرف اللہ کی خاطر ہو۔ یعنی کیوں، دیکھیں انسان کا نفس جو ہے وہ یہی ہے۔ روایت ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ، خوب رسول خدا بیان کرتے ہیں کہ 3 دوست عبادت کے لیے جو ہے وہ غار میں گئے اور غار میں عبادت کرتے رہے۔ اچانک سے تھوڑا سا طوفان زلزلہ ٹائپ کا آیا، پتھر گرا، غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب یہ تینوں اندر پھنس گئے۔ اب انہوں نے کہا پروردگار ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ہم سے گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے اب ہمیں تو باہر نکال۔ تو تینوں نے کہا کہ جو کام ہم نے اخلاص یعنی صرف اللہ کی خاطر کیا ہوگا ہم اس کو بیان کریں گے، اگر وہ اللہ کی خاطر ہوگا تو دروازہ کھل جائے، پتھر ہٹ جائے گا۔ تو پہلے نے شروع کیا، پہلے نے کہا کہ میں ایک خاتون، ایک لیڈیز مجھے اچھی لگی تو میں نے اپنی ساری جان دولت خرچ کر دی کہ میں اسے حاصل کروں، لیکن جب میں نے اسے حاصل کیا تو مجھے خدا کا خوف آیا۔ میں نے کہا پروردگار تیری خاطر میں یہ گناہ نہیں کروں گا کہ میں تجھ سے دور ہو جاؤں گا، اگر یہ کام میرا پروردگار تیری خاطر تھا تو تو مجھے نجات دے۔ تو تھوڑا سا پتھر غار سے ہٹا۔ پھر دوسرے نے کہا کہ میری کشاورزی کی یعنی میری کھیتی باڑی زمین ہے، اس میں لوگ کام کرتے تھے، تو میں نے ایک دن سب کو جو کام کیا ان کو میں نے آدھا دھرم جو دیا، وہ جو گولڈ سلور کا سکہ تھا وہ دیا۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے زیادہ کام کیا ہے، میرا جو اجر ہونا چاہیے وہ پورا سکہ ہونا، تو میں نے اسے فی الحال نہیں دیا یا اس کو دینے لگا تو وہ چھوڑ کے چلا گیا، ناراض ہو کے چلا گیا۔ پھر میں نے اس ایک دھرم کو اپنے کاموں میں لگایا اور اس سے میں نے اور کام کیے اور چیزیں کی۔ ایک دن وہ شخص میرے پاس اپنا وہی سکہ واپس لینے آیا، تو میں نے جب حساب لگایا تو 18,000 دھرم بن چکے تھے اس ایک دھرم سے۔ میں نے سارے وہ 18,000 دھرم اس کو دیے، پروردگار یہ سب میں نے تیری خاطر کیا۔ تو کہا پتھر تھوڑا سا اور ہٹا، تھوڑی سی روشنی آئی، مگر ہم باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ پھر تیسرے نے کہا کہ پروردگار میں نے جو ہے وہ جو بھی کام کیا وہ یہ تھا کہ میں ایک دن میرے ماں باپ سو رہے تھے اور میں ان کی خدمت میں کچھ کھانا لے کر پہنچا، لیکن میں نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں، اگر میں زمین پہ رکھوں گا تو کہیں کوئی سانپ یا کوئی جانور اس کھانے کے چکر میں ان کو ڈس نہ لے، اور ان کو بھی میں اٹھانا نہیں چاہتا تھا، تو یہ کھانا لے کر میں کھڑا رہا جب تک وہ نہیں اٹھے۔ پروردگار میں نے یہ کام خالص تیری خاطر کیا تھا۔ کہا کہ پتھر جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ تینوں اپنے کردار کے سچے انسان تھے۔ عزیزان محترم، ہم اپنی زندگی میں کہاں پر اخلاص رکھتے ہیں؟ رمضان یہ پریکٹس دے رہا ہے ہمیں، یعنی شاید ہم عام دنوں میں پریکٹس نہیں کر پائیں۔ ہم کوئی بھی کام کریں، افطار کریں، کسی کو کھانا کھلائیں، کوئی بھی اپنے طرف سے کوئی بھی کام کریں، کیا یہ کام ہمارا اللہ کی خاطر ہے یا نہیں ہے؟ یا مثال کے طور پر آپ بولے ہم نے درس رکھا ہے، ہم نے درس رکھا، اب کیا ہم نے لوگوں کی خاطر رکھا ہے یا اللہ کی خاطر؟ کیا ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ خوب یہیں سے انسان محسوس ہوتا ہے کہ انسان کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ خوب یقیناً آپ یہی چاہتے ہیں کہ اس سے درس سے یا جو بھی یہاں پروگرام ہو رہے ہیں، قرآن ہے، دعا ہے، اس سے ہم اللہ کے قریب ہوں۔ تو یعنی ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں یہ اخلاص رکھتے ہیں تو عزیزان محترم ہم کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، رکاوٹ ہے، دیکھیں نا سونا جو ہوتا ہے اگر وہ خالص نہیں ہے تو اس کی قیمت صحیح نہیں ہے، لیکن اگر اس کو خالص کرنا ہے
تو اس کو ایک لکوڈ میں ڈالنا پڑتا ہے، اس کو ایک ایسڈ میں ڈالنا پڑتا ہے. اس ایسڈ میں جب ڈلتا ہے تو جو ناخالص پن ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے. یا پھر کسی آگ میں، فائر میں برن ہوتا ہے کوئی چیز اگر خالص ہوتی ہے. تو ہمیں بھی زندگی میں بعض اوقات خدا امتحان سے گزارتا ہے، خدا چیک کرتا ہے کہ یہ خالص ہیں یا نہیں ہے، یہ میرے لیے کر رہے ہیں یا کسی اور کے لیے کر رہے ہیں. خوب یہیں سے زندگی میں انسان کے پتہ چلتا ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے. کتنے بڑے بڑے علماء کی زندگی کی طرف آپ دیکھیں کہ ان کو یہ جو مقام ملا، یہ جو ان کو مرتبہ ملا، لیول ملا، وہ سب اخلاص کی وجہ سے تھا، کچھ بھی نہیں تھا. شیخ عباس قمی، یہ آپ جن کی مفاتیح الجناح ہے اور ہمارے سب کے گھروں میں یقیناً ہوگی، شیخ عباس قمی کو یہ مرتبہ اخلاص کی وجہ سے ملا. شیخ عباس قمی خود مشہد مقدس چھٹیوں میں رمضان میں جاتے تھے. ملا آخوند عباس تربتی بھی جو ہے وہ کہیں اور درس دیتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں بھی مشہد جاتا ہوں اور شیخ عباس کا درس سنوں گا. جیسے شیخ عباس قمی درس دینے لگے، ممبر بیٹھے تو دیکھا نیچے ملا عباس آخوند بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک دم اتر گئے، کہا کہ ان کے ہوتے ہوئے میں درس نہیں دے سکتا. خوب یہ اخلاص تھا. ورنہ آج کون ایک مولانا بیٹھا بولا بھائی ادھر کدھر، مجھے کیوں نہیں بلایا، اس کو کیوں بلا لیا. ہمارا تو حال یہی ہے، ہمارا تو پوسٹر میں نام اوپر نیچے ہو جائے تو مولوی ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ اوپر میرا نام کیوں نہیں پرنٹ کیا، نیچے کیوں پرنٹ کیا. یہ اخلاص تھا ان کے یہاں، یہی اخلاص تھا. شیخ عباس قمی کے والد گھر آئے ایک دن، اپنے بیٹے سے کہا کہ میں مجلس سن رہا تھا، کیا اس نے مجلس پڑھی، کیا اس نے تقریر کی، کاش بیٹا تم بھی ایسی تقریر کرتے. اچھا وہ جو مولانا پڑھ رہے تھے وہ شیخ عباس قمی کی کتاب سے پڑھ رہے، لیکن شیخ عباس قمی نے نہیں کہا اپنے والد کو کہ بابا وہ تو میری کتاب سے درس پڑھا ہے، نہیں، کہا بابا میرے لیے دعا کریں. آپ دیکھیں آج شیخ عباس قمی کا اخلاص، آج ہم سب کے گھروں میں مفاتیح الجناح موجود ہے. یہ اخلاص ہے. خوب یعنی کوئی کام اخلاص سے کیا جائے تو وہ زمان مکان کے حدود کراس کر جاتا ہے. اگر آپ کوئی بھی کام اخلاص سے کریں گے تو وہ یہاں رکے گا نہیں اس ٹائم زون میں. ویسے بھی جو ٹائم جس میں ہم زندہ رہ رہے ہیں یا جس کو ہم ٹائم زون کہہ رہے ہیں یا ٹائم کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ٹائم ہے. یہ ملاکوت میں ٹائم زون نہیں ہے، ملاکوت میں مکان بھی نہیں ہے، اسپیس اور ٹائم نہیں ہے، وہاں پہ بہت الگ ہے. اب انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ ملاکوت کی طرف پرواز کرتی ہے، اور وہ ملاکوت ہر زمانے میں اس کو لے جاتا ہے. خب بات یہ ہے کہ ہم کوئی نیکی کریں ایسے. ایک اور عالم دین تھے، کہتا مجھے بلایا گیا آیت اللہ باؤدینی کے گھر، رضا باؤدینی، کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد. ان کے گھر بلایا گیا تو جیسے ہی پہنچے تو انہوں نے کہا کہ نماز پڑھائیں، آپ نماز پڑھائیں. تو ایک دم تھوڑی دیر سوچا اور واپس چلے گئے. تو کہا بعد میں آپ واپس کیوں چلے گئے، آپ نماز پڑھاتے. کہتا ہے جب انہوں نے کہا نماز پڑھائیں تو میرے ذہن میں ایک دم خیال آیا کہ میں نماز پڑھاؤں گا اور میرے پیچھے آیت اللہ باؤدینی نماز پڑھیں گے. تو اس خیال نے کہا کہ کہیں میرے اندر ریاکاری نہ آ جائے، میں نے نہیں پڑھائی، میں چلا گیا. کتنی مائنر سی چیزیں عزیزان. ہم بعض اوقات بڑی بڑی چیزیں ڈھونڈتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہم بہت اوپر جائیں، ہم عرفان پہ جائیں، ہم ملکوت پہ جائیں. کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں. آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص جوان آیا، کہا کہ مجھے کوئی وظیفہ دے کہ میں بھی سیر و سلوک عرفان کی طرف جاؤں. انہوں نے کہا کہ جو تم جانتے ہو اس پہ عمل کرو، خدا تمہیں وہ بتا دے گا جو تم نہیں جانتے. اصل میں ہم اتنی چیزیں جانتے ہیں مگر ہم اس پہ عمل، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں خدا نخواستہ کہہ رہا. اصل مسئلہ یہی ہے کہ دین بہت آسان ہے، ہم نے مشکل بنا لیا ہے. ہم دین ڈھونڈ رہے ہیں تسبیحوں میں، بہت تسبیحاں پڑھ لیں، 40 دن کا چلہ دے دیں مولانا، کوئی یہ دے دیں وہ دے دیں. نہیں عزیزان محترم، خود واجبات ادا کریں. واجبات صرف نماز روزہ نہیں ہے، واجبات آپ کے حقوق ہیں جو میں نے کل آپ کو بیان کیے رسالہ حقوق میں سے.
یعنی واجبات میرا ریلیشن دوسرے کے ساتھ کیسا ہے. یہاں اگر میں کسی کو تکلیف دے رہا ہوں اور پھر میں اتنی نمازیں پڑھا جاؤں، میری نمازیں کہاں مجھے لے کے جائیں گی؟ یہیں پھنس جائیں گی. نماز میری اٹھ ہی نہیں پائے گی جب میں نے اگر کسی کا حق کھایا ہوا ہے یا میں کسی سے صحیح طرح بات نہیں کرتا. رمضان صلہ رحمی کا مہینہ ہے. رسول خدا خطبہ شعبانیہ میں کہتے ہیں صلہ رحمی یعنی ہم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ملنے والوں سے، اپنے دوستوں سے ایک رحم طرح بات کریں. کوئی یہاں نہیں رہتا، کہیں اور رہتا، اس کو ٹیکسٹ کر دیں، ایک کال کر لیں رمضان کے اندر. اگر کوئی خدا نخواستہ ناراضگیاں ہیں تو ہم اس کو دور کریں عزیزان محترم، ورنہ یہ ہماری عبادتیں پھنسی رہیں گی یہیں، یہ پرواز نہیں کریں گی اگر ہم نے لوگوں کا دل دکھایا ہوا ہوگا. ہم بعض اوقات بہت سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہ کر لیتے ہیں، ہم وہ کر لیتے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، لیکن اگر ایک مومن کا دل کو ہم نے نقصان پہنچایا ہے، حدیث ہے مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے. کیا ہماری ذات سے کسی کو نقصان تو نہیں ہوتا؟ کیا ہم نے کسی کا حق تو نہیں کھایا؟ ایک درہم بھی اگر کسی کا انسان کھایا ہوا ہے تو قیامت میں نہیں جا پائے گا آگے. یہ انسان سمجھے گا نہیں وہ معاف ہو جائے گا یا یہ ہو جائے گا، نہیں ہوگا. خدا نے کہا ہے کہ میں اپنی عبادتوں کا حساب کتاب چھوڑ سکتا ہوں، لیکن مخلوق کو تمہیں خود راضی کرنا پڑے گا. خود مخلوق کو ہم خود راضی کریں اپنی ذات سے، کسی کو نہ لگائیں، نقصان نہ دیں. اور اگر کبھی کسی سے زندگی میں ہو گیا ہے تو واٹس ایپ کی طرح نہیں ہے، جیسے رمضان شروع ہو گیا یا مطلب حج پہ جا رہے ہیں تو واٹس ایپ کر دیا میں نے جس کا دل دکھایا ہو سب مجھے معاف کر دیں. وہ یہ بڑا آسان ہو گیا آج کل. لوگ واٹس ایپ پہ شب قدر کو بھی میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے، ابھی میں نے جس کا دل دکھایا ہے مجھے معاف کر دیں اور یہ کام کر دیں. ایسے تھوڑی معافی ہے بھائی، جس کا دل دکھایا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس سے معافی مانگیں، اس کو راضی کریں. آج کل تو ٹرینڈ ہو گیا نا، بس یہ بھی فارورڈ کرنا ہے، وہ بھی فارورڈ کرنا ہے، سب فارورڈ ہو رہا ہے. بس خود فارورڈ نہ ہو جائیں کسی دن ہم لوگ، تو پھر واپس آنا مسئلہ ہو جائے گا. عزیزان محترم خود واپس نہیں آتا، جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. یہی تو ہے. دیکھیں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں، اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریہ کریں. یعنی انسان واقعاً ایسی رہے. یہی زندگی ہے. زندگی یہ نہیں ہے کہ مثلا میں بہت اچھا کھا لوں، بہت اچھا پہن لوں، بہت اچھا یہ کر لوں. نہ، زندگی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ میں کتنا اچھا تھا. یہی اجتماعی ہے. دین ایک اکیلے کا دین نہیں ہے. آپ بولیں دین میرا، میں گھر میں، میرے کمرے میں، میرا ختم. نہیں، دین پورا سسٹم ہے. دین میں ہر شخص کی ضرورت ہے. دین میں جس طرح ایک کمپنی نہیں چل سکتی ہے بغیر ایک سسٹم کے، گیٹ کیپر بھی چاہیے، ریسیپشنسٹ بھی چاہیے، اکاؤنٹنٹ بھی چاہیے، ایچ آر بھی چاہیے، سب چاہیے کمپنی میں، سب چاہیے. خود دین ریلیجن پورا ہے. زندگی ایسے ہی ہے. مجھے موچی کی بھی ضرورت ہے، مجھے بڑائی کی بھی ضرورت ہے، مجھے کارپینٹر بھی چاہیے، مجھے مکینک بھی ہونا چاہیے. میں بھی اپنا رول ادا کروں. جب ہم سب رول ادا کرتے ہیں تو ایک سوسائٹی بنتی ہے، ایک کمیونٹی بنتی ہے. اور یہی کمیونٹی میں پھر سب کے حقوق بھی ہیں، سب کو خیال بھی رکھنا ہے. آیا میں سب کو راضی رکھتا ہوں؟ دیکھیں سب کے دلوں کو خوش کرنا مشکل ہے. کہ آپ بولیں گے جی میں سب کو خوش کروں، نہیں. آپ کا اصل ہدف خدا ہونا چاہیے. خدا خوش رہے، خدا راضی رہے. اب اس کی رضا یہ ہے کہ میں اس کو راضی رکھوں، یعنی اصل خدا ہونا چاہیے. ہمارے استاد آیت اللہ تحریری فرماتے ہیں یہ جتنے بھی رشتے ہیں، یہ ریلیشنز ہیں، یہ سب مجھول ہیں. یہ اصل نہیں ہے. اصل وہ رشتہ ہے، اس رشتے کی وجہ سے یہ سارے رشتے ہیں. اگر تو وہ رشتہ، وہ کمیونیکیشن، وہ رابطہ صحیح ہے تو یہ سب صحیح ہے. اگر وہ گڑبڑ ہے، آپ نیچے بہت اچھے بن جائیں، کیا بنیں گے؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ دنیا میں بہت اچھے کام کر لیں لیکن سب دنیا میں رہ جائیں گے. اچھا، اب آپ کے ذہن میں آتا ہوگا جو اللہ سے رابطہ نہیں کرتا لیکن دنیا میں اچھے کام کرتا ہے، اس کو دنیا میں تو بڑا ریوارڈ مل رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں فلانے نے یہ کیا، فلانے نے. دیکھیں اللہ کا نظام ہے. اگر آپ دنیا میں اچھا کریں گے، دنیا میں اس کا ریوارڈ ہے. لیکن اگر آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے تو اس کا ریوارڈ صرف دنیا میں ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ہے، خالی ہے. لیکن اگر اللہ کی خاطر کر رہے ہیں
ہو سکتا ہے دنیا میں ریوارڈ نہ ملے، مگر آخرت میں ریوارڈ، اس کا رزلٹ آپ کے پاس سیف ہے۔ مومن دنیا میں نتیجہ نہیں طلب کرتا، مومن آخرت کی طرف دیکھ رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم فیہا خالدون، تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں معاملہ اچھا ہونا چاہیے۔ قل الاعمال بالنیات، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کا تعلق کس سے؟ ہماری نیت سے۔ اگر تو نیت پروردگار ہے، اللہ ہے، تو پھر بیسٹ ہے۔ لیکن اگر نیت دنیا ہے تو پھر دنیا کیا دے گی آپ کو؟ دے بھی دے گی تو کیا دے گی؟ تہران میں ایک سرکہ فروش تھا، سرکہ یہ جو وینیگر ہوتا ہے یہ بیچنے والا تھا، وہ ایک عام آدمی سا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بولا جب میں مروں تو میرے جنازے میں پورا تہران آنا چاہیے اور تہران میں چھٹی ہونی چاہیے۔ اس نے بولا بابا یہ کیسی بات کر رہے ہیں، مطلب آپ کے جنازے پہ کون آئے گا؟ جس دن اس کا انتقال ہوا اس دن شہادت امام موسیٰ کاظم تھی اور پورا تہران چھٹی پہ تھا۔ اس کا جب جنازہ اٹھا تو لوگ ماتم کے لیے نکل رہے تھے، گویا ساری انجمنیں، ساری حیتیں جمع ہو گئیں اور اس کے جنازے کو دفنایا گیا۔ کیوں؟ اخلاص کے ساتھ اس نے جو بھی کیا اپنا کام۔ دوسری طرف ایک عالم دین، اپنے آپ کو عالم دین کہتا ہے، 8 زبانوں میں اپنا کتاب نکالی، مراجع نکالا، کیا کہ شاید لوگ میرے جنازے پہ ہوں گے۔ جب وہ مرا تو کم میں بم پھٹائے تو سب بھاگ گئے، 17 لوگ اس کے جنازے میں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ نیت خدا نہیں تھا، اخلاص خدا نہیں تھا۔ ایک آدمی اگر صرف للہ کرتا ہو تو پھر سب کچھ ہے۔ ہمارے پاس دیکھیں رمضان میں بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم یہ پریکٹس کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی خاطر کام کریں۔ مثال کے طور پہ کیا؟ مثال کے طور پر یہ ہماری مائیں، بہنیں، سسٹرز مثلا افطاری بناتی ہیں یا سحری پہ، ان کو چاہیے یہ اس کو نیت کریں اللہ، للہ، اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر میں اپنے گھر والوں کے لیے یہ کام کروں، یعنی ان کا یہ کام ان کو اپلفٹ کر دے گا۔ اب اس لیے نہیں کہ مطلب شوہر کو اچھا لگے یا کسی کو مہمان کو اچھا لگے، نہ، آپ بھی اپنے گھر میں اگر کوئی چیز صحیح نہیں ہے تو آپ یہ نہیں بولیں گے یہ کیا ہوا، یہ کیا بنایا، آپ بھی اللہ کی خاطر کہ کوئی نہیں رمضان ہے، تھوڑی سختی ہے، تھوڑا کام زیادہ ہے، اللہ میں بھی تیری خاطر جو مل رہا ہے چپ کر کے کھاؤں گا، آپ بھی للہ ہو جائے۔ اب یہ پریکٹس یہی ہے کہ آپ سب اللہ کی بھئی ایک گھر میں اگر سارا کام اللہ کی خاطر ہو کتنا بہترین گھر ہوگا وہ۔ اپنے نفس کو ہٹا دیں باہر، اپنے نفس کو چیز کو نکال دیں باہر۔ ایک عالم دین کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ دشمن میرا مجھ سے لڑ رہا ہے، تو میں نے اس کے ہاتھ پہ کاٹا تو درد کی شدت سے میں اٹھ گیا، تو دیکھا میں خود اپنے ہاتھ کو کاٹ رہا ہوں۔ دوسری دفعہ پھر مجھے خواب آیا کہ دشمن مجھ سے لڑا ہے، میں اس کی آنکھ پہ جو ہے وہ مارا، دیکھا میں نے اپنی آنکھ پہ خود مارا، تو کہتے ہیں مجھے سمجھ میں آیا جو رسول خدا کی حدیث ہے کہ انسان کا دشمن اس کے 2 جنبوں میں، یعنی اس کا جو قلب، خود کا نفس خود اس کا اپنا دشمن ہے، یعنی میں خود اپنا دشمن ہوں بعض اوقات، یعنی خود اپنے لیے اپنا کام خراب کر رہا ہوں، یعنی بعض اوقات سب کچھ صحیح ہوتا ہے اور میرا نفس، میرا اندر کا میں جس کو میں کہتا ہوں، وہ میں میری آ کر میرے کام کو خراب کر دیتی ہے۔ اگر میں اس کو صحیح کر لوں، للہ کر لوں، رات ہے، سحری ہے، کوئی نہیں دیکھتا آپ کو، آپ اٹھیں، چند رکعت نماز پڑھ لیں، دعائے سحر پڑھ لیں، للہ، پروردگار تیری خاطر، کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کر کے آپ کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ نہیں کر رہے ہوں گے، کرتے ہیں، لیکن آپ اس کو اور تھوڑا سا اسٹرانگ کریں۔ آپ خود دیکھیں آپ کو لذت ملے گی کہ پروردگار میں تیری خاطر یہ کام کر رہا ہوں، کسی کی خاطر نہیں کر رہا، تیری خاطر۔ رجب علی خیاط، پروردگار تیری خاطر میں یہ گناہ چھوڑ رہا ہوں۔ پھر خدا نے کیا کیا؟ دروازہ ملکوت کا کھول دیا رجب علی خیاط کے لیے، کہ یہاں تک کہ عالم برزخ بھی نظر آنے لگا تیری خاطر۔ یعنی شیخ عباس قمی کا بیٹا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا بابا گریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ میں نے بولا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا نماز شب قضا ہو گئی۔ کہا بابا نماز شب تو واجب ہی نہیں ہے، آپ
کیوں مستحب ہے؟ کہا ہاں، مگر یقیناً مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے نماز شب کی توفیق سلب ہو گئی۔ ہمارے استاد جب ہم حوضے میں نئے نئے گئے تو انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ اگر تم سے دن میں کوئی غلطی ہوگی تو تم تہجد کی نماز شب نہیں پڑھ پاؤ گے۔ انسان کو واقعاً اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ اس سے کون سی ایسی غلطی ہو رہی ہے کہ اس سے یہ توفیق سلب ہو رہی ہے۔ خوب یہ توفیق ہے نماز شب پڑھنا۔ کم از کم عام دنوں میں میرے لیے مشکل ہے اٹھنا، تو سحری میں تو اٹھتا ہوں، میں کھانے کے لیے اٹھ رہا ہوں، یعنی اپنے بدن کو جب خوراک دے سکتا ہوں تو اپنی روح کو بھی خوراک دے سکتا ہوں۔ خوب 2 رکعت نماز 4 رکعت نماز کو اپنی روح کو بھی خوراک دے دوں۔ کھانے کے لیے اتنا اہتمام ہے، ساری چیزیں ہونی بھی چاہیے، اچھی بات ہے، کھانا کھائیں آپ، اور ماشاءاللہ آپ لوگ اور کھائیں، مجھے بھی کھلا کے آپ میرا وزن بھی یہاں زیادہ ہو جائے گا، لیکن آپ کھائیں۔ لیکن جہاں آپ اپنے بدن کے لیے خیال رکھ رہے ہیں، عزیزان محترم، روح کا خیال کون رکھے گا؟ روح کا خیال میں نے آپ نے اپنی روح کا خود رکھنا ہے، اور روز قیامت حساب کتاب روح نے دینا ہے۔ اگر روح اچھی ہوگی تو قبر بھی اچھی ہے، اگر روح اچھی نہیں ہے تو قبر بھی خدا نخواستہ جہنم کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی ہے۔ اگر روح اچھی ہے تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے میری قبر۔ تو یہ کون، اس کو کس نے ڈیزائن کرنا ہے؟ یہ میں نے خود کرنا ہے۔ یہ جو میرا آگے آنے والا لائف کا اسکیجول ہے، یہ میرا خود پلانر ہے، میں خود پلاننگ کروں گا، میں خود پلاننگ کر رہا ہوں اس کی پلاننگ کوئی اور نہیں کرے گا۔ اس کی پلاننگ آپ نے اور میں نے خود کرنی ہے کہ میں اپنے آپ کو کتنا، دیکھیں قرآن اور آپ تاریخ اسلام دیکھ لیں، لوگوں نے للہ کام کیا۔ شب ہجرت جب رسول خدا کی جان کو خطرہ تھا تو کس کو بستر پہ سلایا؟ مولا کائنات جب بستر پہ سوئے کس لیے سوئے؟ اللہ کی خاطر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی مرضیوں کے سودے کر دیے، یعنی اپنی مرضیاں اللہ کی مرضی کو اور اللہ کی مرضیوں کو اپنی مرضی کر لی۔ اللہ تیری خاطر، جان کو خطرہ ہے، کفار مکہ کی تلواریں اٹھی ہوئی ہیں، مگر حضرت علی نے جان کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل زمین پہ آئے اور حضرت علی کو کہتے ہیں کہ پروردگار آپ پر افتخار کر رہا ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے، آپ وہ بڑے ملائکہ آپس میں کہا کہ کیا آپ اپنی جان کو اس کے اوپر قربان کرو گے؟ نہیں۔ کہا دیکھو ایک علی ہے جو اپنے بھائی کی خاطر اپنی جان کو قربان کر رہا ہے، اللہ ہے۔ آپ دیکھیں پھر ہر چیز جو مولا کائنات نے کہی، یعنی یہ درس اسلام یہی ہے۔ درس اسلام اللہ، جب حضرت علی ایک جنگ میں دشمن کے اوپر سوار ہو گئے اور اس نے جو ہے وہ اہانت کی اپنا جو ہے وہ زبان سے، تو حضرت علی اٹھ گئے اور چلنے لگے، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو مارا تو لوگوں نے بولا وہ آپ کی تلوار کے نیچے تھا، آپ نے کیوں نہیں مارا اس کو؟ کہا کہ میں نہیں چاہتا، حالانکہ ایسا تھا نہیں، کیونکہ امام علی کا اپنا کوئی کام اپنے لیے تھا ہی نہیں، سب اللہ، اس لیے تو ید اللہ عین اللہ، سب کچھ اللہ کا، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی آنکھ ہے، ہر کچھ اللہ کا۔ لیکن کہا پھر بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں میرا غصہ شامل ہو، میں اللہ کی خاطر سب کام کرتا ہوں۔ یہ ہم جس مولا کو مانتے ہیں، ہم بھی اپنے کاموں کو اللہ فرسٹ، اللہ کو لے کر آئیں، اللہ کو راضی کریں۔ بہت آسان ہے جانے، جو کرنا ہے ہم زندگی میں وہی کریں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کوئی نیا کام کرنا ہے، جو آپ کام کرتے ہیں اس کو اللہ کی خاطر کر لیں۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ آپ لوگ بہت اسٹریس میں آ جاتے ہیں، تو مجھے بہرحال جو ہے وہ آپ کے چہروں سے دیکھ گھبراہٹ شروع ہوتی ہے، بھی تھوڑے دن اور باقی ہے تو صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ۔ جو اللہ کی خاطر اپنی وائف کو دیکھ کر مسکراتا ہے
وہ خدا کی خاطر ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک اللہ کی خاطر کام ہے. اگر آپ کا ویسے دل نہیں چاہتا ہو تو آپ اللہ کی خاطر ہی کر لیا کریں. تو عزیزان محترم، خوب یہ بھی عبادت ہے کہ خدا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ اپنے اسپاؤس کو دیکھ کر جو ہے وہ مسکراؤ. خوب آپ یہ اللہ کی خاطر کریں تو کتنا آسان کام ہے کہ آپ جو ہے وہ سارے کام جو ہے وہ اللہ کی خاطر کر سکتے ہیں. اپنے بچے سے پیار اللہ کی خاطر کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت اللہ کی خاطر کریں، اپنے ماں باپ کے پاؤں دب اللہ کی خاطر. تو خدا کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے قدموں، ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ کی خدمت کریں. یہ کیوں ہے؟ اصل میں جب آپ یہ کام کریں گے خود بخود آپ آگے کی طرف جائیں گے. کوئی بھی نیکی کریں گے خوب اللہ کی خاطر ہے، خدا دیکھ رہا ہے، میں خدا کی خاطر ہے. روزہ یہ انرجی دے رہا ہے ہمیں، روزہ یہ پاور. جب 8 گھنٹے 10 گھنٹے آپ 12 گھنٹے اللہ کی خاطر، صرف اللہ کی خاطر اپنی نگاہوں کو قابو رکھتے ہیں، اپنی زبان کو کنٹرول رکھتے ہیں، اپنے کانوں کو، تو آپ باقی کاموں میں بھی تو اللہ 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 آ سکتا ہے. اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، مولائے کائنات مناجات امیر المومنین میں ارشاد فرمایا پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، کوئی چیز فائدہ، صرف قلب مطمئن، قلب ایسا قلب جو اطمینان ہو، قلب سلیم ہو. وہ یہ قلب سلیم میں کہیں سے خرید نہیں سکتا. یا بولیں کہیں بکتا ہے تو میں اس کو خرید لوں، نہیں، یہ مجھے خود بنانا ہے. یہ قلب مجھے ڈیزائن کرنا ہے کہ جب میں مروں تب تک میرا قلب سالم ہو. اور سالم قلب کیسے ہوگا؟ آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ دل اللہ کا گھر ہے، اسے کسی اور کو کرائے پہ مت دو. اللہ کا گھر ہے. اب اس میں اگر میں دوسری چیزیں ڈالوں گا، ایک کمرہ کسی اور کو، ایک کمرہ کسی اور کو، صحن کسی اور کو، تو یہ اللہ کا نہیں ہے. اب اسے اللہ کی خاطر کر لیں. یعنی آپ اپنی ساری خواہشات کو خدا کی خواہشات کی طرف ڈال دیں. جو چیزیں اچھی ہوں گی وہ رہ جائیں گی، جو غلط ہوگا وہ ہٹ جائے گا. ہمیں خوف کس چیز کا ہے؟ اصل میں ہمیں کیونکہ دنیا سے محبت ہے مجھے، میں خوف کرتا ہوں کہ میں کوئی کام اللہ کی خاطر یہ کروں گا تو یار یہ کہیں کم نہ ہو جائے، یہ کہیں دور نہ ہو جائے. نہیں ہوتا. آپ خدا سے یہ دعا مانگیں گے پروردگار میرے دل میں دنیا کی محبت نہ ڈال، پروردگار میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو مجھے تجھ سے دور کر دے. خوب یہ جو دعائیں ہمیں رمضان کے اندر ملی کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کل سے کہ کچھ حصہ مناجات دعائے ابو حمزہ عثمالی کا ٹرانسلیشن آپ کی خدمت میں کروں، تاکہ مجھے پتا ہو کہ میں اپنے پروردگار سے کیا مانگ رہا ہوں. اور یہ مانگنا میرا عزیزان محترم یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب کوئی کسی سے مانگتا ہے تو وہ جس سے مانگ رہا ہوتا ہے اس کی معرفت رکھتا ہے، اور کیا مانگ رہا ہوتا ہے اس کی معرفت، اور کون مانگ رہا ہوتا ہے اس کو اپنی بھی معرفت ہوتی ہے. یعنی یہ صرف مانگنا ایسا نہیں ہے کہ اس مانگا، نہ، یہ ایک پورا پروسیجر ہے کہ آپ کے وجود کو، آپ کے اس دنیا میں رہنے کو، اس جہان کے اندر، اس کائنات میں دکھاتا ہے کہ آپ کون ہو اور وہ کون ہے. یہ بہت ضروری ہے. اس کو جب تک میں محسوس نہیں کروں گا، جب تک میں فیل نہیں کروں گا، میں پھر وہی عام آدمی ہوں. اور اس کے لیے کوئی بڑا ہونا ضروری نہیں ہے. ایک عام آدمی جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں بہت بڑا ہو سکتا ہے. شیخ بہائی جو ہے وہ ایک عالم کے ساتھ گئے. اصفہان میں ایک قبرستان ہے تخت فولاد، وہاں پر بابا رکن الدین کی قبر پہ گئے اور ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے، تو اندر سے ایک آواز آئی کہ شیخ بھائی اپنی فکر کرنا شروع کر دو. اب جب یہ انہوں نے سنا تو انہوں نے برابر والے سے بولا آپ کو آواز آئی؟ کہا نہیں. تو ایک دم ان کا چہرہ اڑ گیا، رنگ پریشان. تو کہہ رہا نہیں آپ مجھے بتائیں آخر کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے اندر سے پیغام آیا ہے کہ بس اپنی تیاری کر لو. اور یہ ہوا. 6 مہینے کے بعد شیخ بھائی کا انتقال ہو گیا. بابا رکن الدین
کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کبھی کسی پریشانی میں گرفتار ہوں تو کچھ صلوات پڑھ کے بابا رکن الدین کو ہدیہ کریں تو وہ آپ کی مشکل سے آپ کو نکال دیتے ہیں. یعنی ایسی شخصیتیں ہیں. کیونکہ اپنا سب کچھ خدا کی خاطر کیا. کم المقدسہ کہ جہاں سے ہمیں توفیق ہوتی ہے آنے کی، وہ جو ایک خاتون ہے جو 7ویں امام کی بیٹی ہیں، 8ویں امام کی بہن ہے، لیکن ان کا درجہ اتنا بڑا کیوں ہے کہ خود 8ویں امام رضا علیہ السلام کہتے ہیں کہ من زارنی کم، جس نے میری بہن، من زارا کم فی المعصومہ، جس نے میری بہن معصومہ کی کم میں زیارت کی، کمن زارنی، اس نے میری زیارت کی. یعنی امام معصوم ہے اور اپنی بہن کو کیا کہہ رہے ہیں؟ معصومہ. فاطمہ نام ہے ان کا. ہمارے استاد آیت اللہ تحریری فرماتے ہیں کہ یہ جو مرتبہ ہے حضرت معصومہ کا، یہ ٹھیک ہے کہ وہ امام کی بیٹی ہیں، امام کی بہن ہیں، امام کی پھپھی ہیں، لیکن اور بھی تھیں. لیکن ان کو کیوں ملا؟ کہا قرب الہی کی وجہ سے، خدا کے نزدیک ہونے کی وجہ سے یہ مقام ملا کہ آج 110 نیشنلز، یعنی 110 ملکوں کے لوگ، 100 ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ وہاں آ کر اہل بیت کی تعلیم سیکھ رہے ہیں. یہ اس بی بی کی وجہ سے ہے. عزیزان محترم، ہم بھی اگر قرب الہی اپنے آپ کو خدا کے نزدیک کر لیں تو ہمارا بھی مقام شاید دنیا میں لوگوں کو اتنا نظر نہ آئے، لیکن خدا کے قریب ہو سکتا ہے. اور یہ مہینہ یہ بہت بڑی اپرچونٹی دے رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے قریب کر سکتے ہیں. بہرحال اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار اس ماہ مبارک میں امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرمائے. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بے روزگار ہیں ان رزق حلال عطا ہو. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور ہوں. پروردگار بہت سارے لوگ مریض ہیں، مجھے بھی کئی لوگوں نے کہا ہے، میرے ایک دوست ہیں ڈنمارک میں، ان کی والدہ پاکستان میں شدید مریض ہیں. پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں سب کو، اور سب کو جو بھی حاضرین ہیں ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا ہو. پروردگار جو بھی جہاں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو جہاں اسیر ہیں، مشکلات کے اندر ہیں، پروردگار ان سب کو اسیران کوفہ اور شام کے صدقے میں جلد سے جلد رہائی عطا فرما. مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان ہیں ان کی پریشان ہے، خاص طور پہ قوموں میں جہاں مسجد بند ہو گئی ہے، کل مجھے پتہ چلا وہاں پر جو ہے وہ مومنین مشکلات کے اندر ہیں. پروردگار تجھے اس ماہ مبارک کی رحمتوں کا واسطہ جلد سے جلد ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جلد سے جلد ان کی مساجد کھلیں تاکہ ماہ مبارک کی برکتوں رحمتوں سے وہ فیضیاب ہو سکیں. اور جہاں جہاں بھی مسلمان مشکلات میں ہیں، شیعان حیدر کرار، پروردگار ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.